آج ہم بنانے جا رہے ہیں مچھلی کا سالن، جو نہ صرف بہت آسانی سے بنتا ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی لاجواب ہوتا ہے۔ ہم اس میں وہ مسالے استعمال کریں گے جو سالن کو مزید خوشبودار اور مزیدار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار بھی بنا رہے ہیں تو بالکل فکر نہ کریں، یہ ریسپی بہت آسان ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے چولہا آن کر دیا اور چولہے کے اوپر ہم نے فرائی پین رکھا ہے اور اس کے اندر 1 کپ بھر کے ہم نے پانی کا ایڈ کر دیا۔ 2 ہم نے میڈیم سائز کے پیاز لیے، وہ ہم نے پانی کے اندر ایڈ کر دیے اور 2 ٹماٹر لیے، وہ بھی ایڈ کر دیے اور 1 لہسن کا گٹھا لیا، اسے ہم نے چھیل لیا تھا، وہ بھی ایڈ کر دیا اور یہ ادرک ہے، ادرک کے 2-3 پیس لیے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیے اور ہم نے ان چیزوں کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے 5 منٹ، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری نرم ہو سکیں۔ اب ہم نے دوبارہ سے دوسرا چولہا آن کر دیا اور اس کے اندر ہم نے 1 کپ بھر کے آئل کا ایڈ کر دیا اور ہم نے 1 کلو مچھلی لی ہے اور تھوڑی سی ہم نے تھوڑے سے پیس جتنے بھی اس گھی کے اندر آ سکتے ہیں وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیے۔ 5 منٹ ہم نے الٹ پلٹ کر کے اسے فرائی کر لینا ہے، زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا ہے، 5 منٹ صرف ہم نے فرائی کرنا ہے۔ مچھلی فرائی ہو چکی ہے، اب ہم نے اسے نکال لینا ہے۔ جو بقایا پیس ہیں وہ بھی ہم نے اسی طرح فرائی کر لینے ہیں۔ 5 منٹ ہم نے فرائی کیا ہے مچھلی کو۔ 1 کلو ہم نے مچھلی لی ہے، مچھلی کو ہم نے سب سے پہلے مسالے لگا کے رکھ دیا تھا، پھر ہم نے 1 گھنٹے کے بعد اچھی طرح مل کے انہیں دھو لیا۔ دوسری مچھلی کے بھی پیس جو بقایا رکھے تھے وہ بھی ہم نے گھی کے اندر ایڈ کر دیے، اسے بھی ہم نے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے۔ 5 منٹ ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے، کچی پکی ہم نے کرنی ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں، یعنی کہ لہسن، پیاز، ٹماٹر، ادرک وہ سارے اچھی طرح گل چکے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا انہیں ٹھنڈا بھی کر لیا۔ اب ہم نے اسے جوسر مشین کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم نے پیس لینا ہے، اس کا اچھا سا ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے۔ مسالے کو ہم نے اچھی طرح پیس لیا۔ اب ہم نے اس مسالے کو اس گھی کے اندر ایڈ کرنا ہے جس کے اندر ہم نے مچھلی فرائی کی تھی، سارا ہم نے مسالہ اس کے اندر ایڈ کر دیا جو ہم نے لہسن، پیاز، ادرک اور ٹماٹر کا بنا کے رکھا تھا۔ اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے۔ 1 چمچ ہم نے نمک ایڈ کر دیا، 2 چمچ لال مرچوں کا پاؤڈر ایڈ کر دیا، 1 چمچ ہم نے دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی ہم نے ہلدی لی، وہ ایڈ کر دی۔ سارے مسالے ہم نے ایڈ کر دیے۔ اب ہم نے مسالے کی اچھی طرح بھنائی کر لینی ہے۔ مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے، 10 منٹ ہو چکے ہیں مسالے کی بھنائی ہوتے ہوئے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا۔ اب ہم نے آدھی پیالی کے قریب اس کے اندر دہی ایڈ کر دی اور دہی کا بھی ہم نے پانی خشک کر لینا ہے، تھوڑی سی مکسنگ کرنی ہے۔ ہم نے جو مسالے پیسے تھے، یعنی کہ لہسن، ادرک، پیاز اور ٹماٹر، وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے، اسے ہم نے پہلے بوائل کر لیا تھا، اسی وجہ سے ہمارا مسالہ بہت ہی ماشاءاللہ کریمی سے تیار ہوا ہے اور اس کی گریوی بھی بہت ہی مزیدار تیار ہوگی۔ مسالہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ساری مچھلی جو فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دی اور اس کی ہم نے 2 سے 3 منٹ اچھی طرح بھنائی کرنی ہے، زیادہ ہم نے بھنائی نہیں کرنی کیونکہ مچھلی تھوڑی سی پکی ہوئی ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ہم نے احتیاط سے چمچ چلانا ہے، 2 سے 3 منٹ ہم نے مچھلی کی بھنائی کرنی ہے۔ اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر رہے ہیں، 1 گلاس ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے، زیادہ ہم نے پانی نہیں ایڈ کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی گریوی تیار کرنی ہے مچھلی کے ساتھ اور تھوڑی سی مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے کور کرنا ہے اور 10 منٹ ہم نے پکانا ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مچھلی کا سالن ہمارا تیار ہو گیا۔ اب ہم نے اس کے اندر 1 چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیا اور کوئی چیز ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی، بہت ہی مزیدار سی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم چولہا بند کر دیں گے۔ گریوی ہماری تیار ہو گئی ہے، بہت سی تھک سی اور گاڑھی سی گریوی تیار ہوئی ہے اور اسے ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھانی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لاجواب اور ذائقے سے بھرپور مچھلی کا سالن، جو نہ صرف آسانی سے بنتا ہے بلکہ ہر نوالے میں آپ کو گھر کے کچن کا اصل مزہ دیتا ہے۔ اگر آپ اس ریسپی کو پہلی بار بھی ٹرائی کریں گے تو یقین مانیں اس کی خوشبو اور ٹیسٹ آپ کو بار بار بنانے پر مجبور کر دے گا۔ مچھلی کے مسالوں کی یہ خاص ترکیب سالن کو وہ گہرائی اور ریچ فلیور دیتی ہے جس کا مزہ کھا کر ہی پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ نے ہر سٹیپ کو غور سے دیکھا ہوگا۔
کیونکہ تھوڑا سا بھی دھیان کھسک جائے تو مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بنا کر کھلائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے سالن کا رنگ اور ذائقہ کیسا بنا۔ مجھے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ریسپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔